سورہ النمل قرآن کے 19ویں اور 20ویں پارے میں 27ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 93 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یہ آیتیں ہیں قرآن اور روشن کتاب کی، ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کو، وہ جو نماز برپا رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے کوتک یعنی برے اعمال ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے ہیں تو وہ بھٹک رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور یہی آخرت میں سب سے بڑھ کر نقصان میں۔ اور بے شک تم قرآن سکھائے جاتے ہو حکمت والے علم والے کی طرف سے۔ جبکہ موسیٰ نے اپنے گھر والی سے کہا، مجھے ایک آگ نظر پڑی ہے، ان قریب میں تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لاتا ہوں، یا اس میں سے کوئی چمکتی چنگاری لاؤں گا کہ تم تاپو۔ پھر جب آگ کے پاس آیا، ندا کی گئی کہ برکت دیا گیا وہ جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے یعنی موسیٰ، اور جو اس کے آس پاس ہیں یعنی فرشتے، اور پاکی ہے اللہ کو جو رب ہے سارے جہاں کا۔ اے موسیٰ، بات یہ ہے کہ میں ہی ہوں اللہ، عزت والا حکمت والا۔ اور اپنا عصا ڈال دے۔ پھر موسیٰ نے اسے دیکھا لہراتا ہوا، گویا سانپ ہے، پیٹھ پھیر کر چلا اور مڑ کر نہ دیکھا۔ ہم نے فرمایا، اے موسیٰ ڈر نہیں، بے شک میرے حضور رسولوں کو خوف نہیں ہوتا۔ ہاں جو کوئی زیادتی کرے پھر برائی کے بعد بھلائی سے بدلے تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، نکلے گا سفید چمکتا بے عیب 9 نشانیوں میں فرعون اور اس کی قوم کی طرف، بے شک وہ بے حکم لوگ ہیں۔ پھر جب ہماری نشانیاں آنکھیں کھولتی ان کے پاس آئیں، بولے یہ تو سری جادو ہے، اور ان کے منکر ہوئے اور ان کے دلوں میں ان کا یقین تھا ظلم اور تکبر سے۔ تو دیکھو کیسا انجام ہوا فسادیوں کا۔ اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا، اور دونوں نے کہا سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی۔ اور سلیمان داؤد کا جانشین ہوا اور کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی ظاہر فضل ہے۔ اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں اور آدمیوں اور پرندوں سے، تو وہ روکے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے، ایک چونٹی بولی، اے چونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تمہیں کچل نہ ڈالے سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں۔ تو اس کی بات سے مسکرا کر ہنسا اور عرض کی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیرے احسان کا جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے، اور یہ کہ میں وہ بھلا کام کروں جو تجھے پسند آئے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہیں۔ اور پرندوں کو جائزہ لیا تو بولا، مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یا وہ واقعی حاضر نہیں؟ ضرور میں اسے سخت عذاب کروں گا، یا ذبح کر دوں گا، یا کوئی روشن سند میرے پاس لائے۔ تو ہدہد کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہرا اور آ کر عرض کی، میں وہ بات دیکھ آیا ہوں جو حضور نے نہ دیکھی، اور میں شہر سبا سے حضور کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان پر بادشاہی کر رہی ہے، اور اسے ہر چیز میں سے ملا ہے، اور اس کا بڑا تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں سوار کر ان کو سیدھی راہ سے روک دیا، تو وہ راہ نہیں پاتے۔ کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں، اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔ اللہ ہے کہ اس کے سوا
کوئی سچا معبود نہیں، وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ سلیمان نے فرمایا اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں ہے۔ میرا یہ فرمان لے جا کر ان پر ڈال، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ عورت بولی اے سرداروں، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا۔ یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن رکھتے میرے حضور حاضر ہو۔ بولی اے سرداروں، میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو، میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس حاضر نہ ہو۔ وہ بولے ہم زور والے اور بڑی سخت لڑائی والے ہیں، اور اختیار تیرا ہے، تو نظر کر کہ کیا حکم دیتی ہے۔ بولی بے شک جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل، اور ایسا ہی کرتے ہیں، اور میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ ایلچی کیا جواب لے کر پلٹے۔ پھر جب وہ سلیمان کے پاس آیا تو سلیمان نے فرمایا کیا مال سے میری مدد کرتے ہو تو جو مجھے اللہ نے دیا وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا، بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ پلٹ جا ان کی طرف تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے، یوں کہ وہ پست ہوں گے۔ سلیمان نے فرمایا اے درباریوں، تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہوں۔ ایک بڑا خبیث جن بولا کہ وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کرے، اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں۔ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔ پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا، کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے تو وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا۔ سلیمان نے حکم دیا عورت کا تخت اس کے سامنے وضع بدل کر بیگانہ کر دو کہ ہم دیکھیں کہ وہ راہ پاتی ہے یا ان میں ہوتی ہے جو نا واقف رہے۔ پھر جب وہ آئی اس سے کہا گیا تیرا تخت ایسا ہی ہے، بولی گویا یہ وہی ہے، اور ہم کو اس واقعے سے پہلے خبر مل چکی اور ہم فرما بردار ہوئے۔ اور اسے روکا اس چیز نے جسے وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، بے شک وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا صحن میں آ، پھر جب اس نے اسے دیکھا اسے گہرا پانی سمجھی اور اپنی ساکیں یعنی پنڈلیاں کھولی۔ سلیمان نے فرمایا یہ تو ایک چکنا صحن ہے شیشوں جڑا۔ عورت نے عرض کی اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب سلیمان کے ساتھ اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو رب سارے جہان کا۔ اور بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا کہ اللہ کو پوجو، تو جبھی وہ دو گروہ ہو گئے جھگڑا کرتے۔ صالح نے فرمایا اے میری قوم، کیوں برائی کی جلدی کرتے ہو، بھلائی سے پہلے اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے، شاید تم پر رحم ہو۔ بولے ہم نے برا شگون لیا تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے۔ فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم لوگ فتنے میں پڑے ہو۔ اور شہر میں 9 شخص تھے کہ زمین میں فساد کرتے اور سوار نہ چاہتے، آپس میں اللہ کی قسمیں کھا کر بولے ہم ضرور رات کو چھاپا ماریں گے صالح اور اس کے گھر والوں پر، پھر اس کے وارث سے کہیں گے اس گھر والوں کے قتل کے وقت ہم حاضر نہ تھے اور بے شک ہم سچے ہیں۔ اور انہوں نے اپنا سب مکر کیا اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ غافل رہے۔ تو دیکھو
کیسا انجام ہوا ان کے مکر کا، ہم نے ہلاک کر دیا انہیں اور ان کی ساری قوم کو۔ تو یہ ہیں ان کے گھر ڈھہ پڑے، بدلہ ان کے ظلم کا، بے شک اس میں نشانی ہے جاننے والوں کے لیے۔ اور ہم نے ان کو بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے۔ اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا بے حیائی پر آتے ہو اور تم سوجھ رہے ہو؟ کیا تم مردوں کے پاس مستی سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر؟ بلکہ تم جاہل لوگ ہو۔ تو اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہ کہ بولے لوط کے گھرانے کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو ستھرا پن چاہتے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت کو ہم نے ٹھہرا دیا تھا کہ وہ رہ جانے والوں میں ہے۔ اور ہم نے ان پر ایک برساؤ برسایا، تو کیا ہی برا برساؤ تھا ڈرائے ہووں کا۔ تم کہو سب خوبیاں اللہ کو اور سلام اس کے چنے ہوئے بندوں پر، کیا اللہ بہتر یا ان کا ساختہ یعنی من گھڑت شریک؟ یا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے باغ اگائے رونق والے، تمہاری طاقت نہ تھی کہ ان کے پیڑ اگاتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ بلکہ وہ لوگ راہ سے کتراتے ہیں۔ یا وہ جس نے زمین بسنے کو بنائی اور اس کے بیچ میں نہریں نکالی اور اس کے لیے لنگر بنائے اور دونوں سمندروں میں آڑ رکھی، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ بلکہ ان میں اکثر جاہل ہیں۔ یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی اور تمہیں زمین کے وارث کرتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہے؟ بہت ہی کم دھیان کرتے ہو۔ یا وہ جو تمہیں راہ دکھاتا ہے خشکی اور تری کی اندھیریوں میں، اور وہ کہ ہوائیں بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے خوشخبری سناتی، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ برتر ہے اللہ ان کے شرک سے۔ یا وہ جو خلق کی ابتدا فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا، اور وہ جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ تم فرماؤ کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ تم فرماؤ خود غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں مگر اللہ، اور انہیں خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ کیا ان کے علم کا سلسلہ آخرت کے جاننے تک پہنچ گیا؟ کوئی نہیں، وہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ اور کافر بولے جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ بے شک اس کا وعدہ دیا گیا ہم کو اور ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں کو، یہ تو نہیں مگر اگلوں کی کہانیاں۔ تم فرماؤ زمین میں چل کر دیکھو کیسا ہوا انجام مجرموں کا، اور تم ان پر غم نہ کھاؤ اور ان کے مکر سے دل تنگ نہ ہو، اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ تم فرماؤ قریب ہے کہ تمہارے پیچھے آ لگی ہو بعض وہ چیز جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، اور بے شک تیرا رب فضل والا ہے آدمیوں پر، لیکن اکثر آدمی حق نہیں مانتے۔ اور بے شک تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپی ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور جتنے غیب ہیں آسمان اور زمین کے سب ایک بتانے والی کتاب میں ہیں۔ بے شک یہ قرآن ذکر فرماتا ہے بنی اسرائیل سے اکثر وہ باتیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک وہ ہدایت اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے۔ بے شک تمہارا رب ان کے آپس میں فیصلہ فرماتا ہے اپنے حکم سے، اور وہی ہے عزت والا علم والا۔ تو تم اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک تم روشن حق پر ہو۔ بے شک تمہارے سنائے نہیں سنتے مردے، اور نہ تمہارے سنائے بہرے پکار سنے جب پھریں پیٹھ دے کر، اور اندھوں کو ان کی گمراہی سے تم ہدایت کرنے والے نہیں۔ تمہارے سنائے تو وہی سنتے ہیں
جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں۔ اور جب بات ان پر آ پڑے گی ہم زمین سے ان کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہ لاتے تھے۔ اور جس دن اٹھائیں گے ہم ہر گروہ میں سے ایک فوج جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتی ہے، تو ان کے اگلے روکے جائیں گے کہ پچھلے ان سے آ ملیں، یہاں تک کہ جب سب حاضر ہو لیں گے فرمائے گا کیا تم نے میری آیتیں جھٹلائیں حالانکہ تمہارا علم ان تک نہ پہنچتا تھا، یا کیا کام کرتے تھے؟ اور بات پڑ چکی ان پر ان کے ظلم کے سبب، تو وہ اب کچھ نہیں بولتے۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے رات بنائی کہ اس میں آرام کریں، اور دن کو بنایا سجھانے یعنی دکھانے والا؟ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور جس دن پھونکا جائے گا سور تو گھبرائے جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں، مگر جسے خدا چاہے، اور سب اس کے حضور حاضر ہوئے عاجزی کرتے۔ اور تو دیکھے گا پہاڑوں کو، خیال کرے گا کہ وہ جمے ہوئے ہیں اور وہ چلتے ہوں گے بادل کی چال۔ یہ کام ہے اللہ کا جس نے حکمت سے بنائی ہر چیز، بے شک اسے خبر ہے تمہارے کاموں کی۔ جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے، اور ان کو اس دن کی گھبراہٹ سے امان ہے، اور جو بدی لائے تو ان کے منہ اوندھائے گئے آگ میں۔ تمہیں کیا بدلہ ملے گا مگر اسی کا جو کرتے تھے۔ مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ پوجو اس شہر کے رب کو جس نے اسے حرمت والا کیا ہے، اور سب کچھ اسی کا ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ فرما برداروں میں ہوں، اور یہ کہ قرآن کی تلاوت کروں، تو جس نے راہ پائی اس نے اپنے بھلے کو راہ پائی، اور جو بہکے تو فرما دو کہ میں تو یہی ڈر سنانے والا ہوں۔ اور فرماؤ کہ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو انہیں پہچان لوگے، اور اے محبوب تمہارا رب غافل نہیں اے لوگو تمہارے اعمال سے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، ہمیں امید ہے آپ کو قرآن کا اردو میں روانی سے ترجمہ پسند آیا ہوگا۔ مکمل صورتوں کے ترجمے اپنے موبائل اور کمپیوٹر پر سننے یا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ویب سائٹ QuranInUrdu.com وزٹ کیجیے۔ آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوست احباب میں شیئر کر کے قرآن کو سمجھنے اور عمل کرانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔